دنیا کا ہر انسان سکون کا متلاشی ہے۔ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت میں لگا ہوا ہے اور اسی کے اوپر وہ اپنی کامیابی اور ناکامی کا مدار سمجھتا ہے، مگر غلط فہمی یہ ہوئی کہ جن اسباب سکون کو وہ حاصل کرتا ہے ان میں سکون ہے ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے مال مل گیا سکون مل جائے گا، اگر مجھے اچھی بیوی مل گئی تو سکون مل جائے گا، اگر مجھے بڑی زمین کا ٹکڑا مل گیا تو سکون مل جائے گا، اگر حکومت کے اختیارات مل گئے تو سکون مل جائے گا۔ اسی لیے ہر بندہ زن، زر، زمین اور حکومت حاصل کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، مگر اس سب کے باوجود ان کو دلی سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ جن چیزوں میں وہ سکون تلاش کرتے پھر رہے ہیں ان چیزوں میں سکون ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید نے اس کا حل بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل تو ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو جو انسان اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون عطا فرما دیں گے۔ کچھ سواد نہ مصری اندر کہ کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، ہمارے علاقائی زبان کا شعر ہے، اس کا میں ترجمہ کر دوں گا۔ کچھ سواد نہ مصری اندر کہ کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں چیزاں کو لوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ کہ مصری بھی ہم نے کھائی مگر اس کو ہم نے مزیدار نہیں پایا، چینی بھی کھائی تو اس میں وہ مزہ نہیں آیا جو مزہ ہمیں اپنے محبوب کی باتوں کو سننے میں آیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ عجیب بات ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے اللہ 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 اور اللہ تعالیٰ کہیں گے بندہ بندہ بندہ، نہیں، یاد کرنے کا اپنا اپنا مفہوم ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے بیٹے نے کسی بڑے افسر کو انٹرویو دینا ہے اور وہ افسر آپ کا دوست ہے، آپ اس کو فون کر کے کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا آپ کے پاس آئے گا انٹرویو کے لیے، آپ پلیز اس کو سلیکٹ کر لینا۔ وہ کہتا ہے بہت اچھا، وعدہ کر لیتا ہے۔ اب انٹرویو سے ایک دن پہلے آپ اپنے دوست کو پھر فون کر کے کہتے ہیں جی میں نے بیٹے کی بات آپ سے کی تھی، ذرا میرے بیٹے کو یاد رکھنا۔ اس کا کیا معنی ہے میرے بیٹے کو یاد رکھنا؟ کہ جب آپ فیصلہ کرنے لگیں تو میرے بیٹے کے حق میں فیصلہ کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، تو اکثر کا یاد کرنا یہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ ہم نے اللہ کو یاد کیا۔ اور اللہ بندے کو کیسے یاد کرتے ہیں کہ اللہ جب بندے کے اوپر حالات بھیجتے ہیں تو نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اپنے بندے کی مدد فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ اپنے بندے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اے میرے بندے تو مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرنا، میں تجھے مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ اے میرے بندے تو اطاعت کے ذریعے مجھے یاد کرنا، میں عنایت کے ذریعے تجھے یاد کروں گا۔ قرآن مجید میں انہی لوگوں کو جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں اولو الالباب، عقل مند لوگ کہا گیا، کہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے لوگ ہیں یہ عقل مند لوگ ہیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ذکر کرنے والے بندے کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، اور یہ روڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی شبہات کے ذریعے سے اور کبھی شہوات کے ذریعے سے۔ شبہات کے ذریعے کا کیا معنی؟ کہ دل میں شبہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، احکام شریعت کے بارے میں، اور یہ چیز اس بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ شریعت کی کسی چیز میں شک کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، یعنی شرک جو اتنا بڑا گناہ ہے اس سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شک سے پناہ مانگی اللہ کی، کیونکہ یہ شک انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو شیطان شبہات کے ذریعے سے، شکوک کے ذریعے سے انسان کو برباد کرتا ہے۔